الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے عظمت اولیاء۔ یہ ماہ مبارک قطب ربانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ۔ اسی مناسبت سے آج ہم عظمت اولیاء کے عنوان سے گفتگو کریں گے۔ ہم اہل طریقت، اہل محبت ہیں، بزرگان دین کے دامن سے وابستہ ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے اور ان کو درجات، مراتب کس طرح عطا فرماتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ارشاد ربانی ہوا الا، خبردار، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ جو ایمان لائے اور تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کیا۔ لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، خوشخبری ہے ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ اس آیت بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا تو ذکر کرنے سے پہلے حرف تنبیہ فرمایا۔ الا کے معنی خبردار، یہ حرف تنبیہ ہے۔ کسی کو کسی بات سے تنبیہ کرنا، روکنا، باخبر کرنا، خبردار۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خبردار اس مقام پر کیا جاتا ہے جہاں کسی نقصان کا اندیشہ ہو۔ مثال کے طور پر پیٹرول کی ٹنکی جہاں پر ہے، لکھا ہوتا ہے ریڈ کلر سے خبردار، نیچے لکھا ہوا ہے ڈینجرس۔ کیا مطلب؟ اس کے قریب آگ نہ جلانا، سگریٹ مت پینا، ماچس کی تیلی نہ جلانا، پیٹرول ہے بھڑک جائے، آگ لگ جائے۔ خبردار کا مطلب اس کے قریب اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کی تو جان جانے کا خطرہ ہے۔ جان جانے کا خطرہ ہے نا، آگ لگ گئی، انسان کی جان ختم ہو سکتی۔ اس لیے پہلے سے خبردار کر دیا کہ یہاں اگر کوئی ایسی حرکت کی تو تمہاری جان جانے کا خطرہ۔ دنیاوی طور پر جہاں پر جان جانے کا خطرہ ہے خبردار کیا، اور خالق کائنات نے ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے خبردار کیا کہ اگر ان کی شان میں گستاخی کی تو یہاں ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ وہاں جان جانے کا خطرہ ہے، یہاں ایمان جانے کا خطرہ ہے، اسی لیے خبردار کر دیا۔ اب آپ دیکھیے، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا لیکن خبردار نہیں کیا۔ اقیم الصلاۃ،
نماز قائم کرو، وآتوا الزکات، زکات ادا کرو۔ حرف تنبیہ نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ خبردار ہو جاؤ نماز قائم کرو، یا خبردار ہو جاؤ زکات ادا کرو۔ حج کا حکم دیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے اس پر جو اس کے کرنے کی طاقت و استطاعت رکھتا ہو۔ خبردار نہیں کیا، حج کا حکم دے دیا۔ روزے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں فرض کر دیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح ان پہ کیے تھے جو تم سے پہلے گزر چکے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، یہ جتنے احکامات اسلام ہیں حکم دیا، خبردار نہیں کیا۔ لیکن جب اپنے ولیوں کا ذکر کیا پہلے ہی خبردار کر دیا، الا خبردار ہو جاؤ، ان کی شان میں گستاخی مت کرنا، ان کے لیے اپنے دل میں بدگمانی نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ایمان جانے کا خطرہ، پہلے سے خبردار کر دیا، الا خبردار۔ اور اس کے بعد اب ذکر شروع ہو رہا، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دو چیزیں بیان کی، ایک خوف اور ایک غم۔ خوف کا تعلق مستقبل سے اور غم کا تعلق ماضی سے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے، یعنی جو ابھی ہوا نہیں ہے اس کا خوف ہے، اور جو ہو چکا ہے اس کا غم۔ اب اس کی مثال ایسی دے دوں کہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ ایک بچہ امتحان دے رہا، اب اس کو خوف ہے کہ کہیں فیل نہ ہو جاؤ، خوف ہے نا، امتحان تو دے دیا، اب اس کو یقین نہیں ہے کہ پاس ہوں گا یا نہیں ہوں، ایک خوف ہے کہیں فیل نہ ہو جاؤ، اور اگر ہو گیا تب غم۔ بات سمجھ گئے نا، ہونے والی چیز کا خوف اور ہو جانے والی چیز کا غم۔ خوف کا تعلق مستقبل سے اور غم کا تعلق ماضی سے۔ جو ہونے والا ہے اس کا خوف ہے ہو نہ جائے، اور اگر ہو گیا تو اس کا غم۔ بات سمجھ گئے نا، تو اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میرے ولی وہ ہیں نہ انہیں ہونے والی چیز کا خوف ہے اور نہ ہو جانے والی چیز کا غم۔ بے خوف اور بے غم کر دیا ہے ان کو۔ کن کو؟ اپنے ولیوں کو۔ نہ خوف ہے اور نہ غم ہے، اللہ کی یاد مسلسل لگے ہوئے، ان کا قلب ہمہ وقت اللہ رب العالمین جل جلالہ من والہ کی یاد میں مصروف ہے، ان کی زبان مسلسل ذکر الہی میں مصروف۔ تو جب قلب اور زبان ایک ہو، قلب اور زبان ایک ہو تب بندہ نیک ہو، اور دل میں کچھ اور ہے زبان پہ کچھ اور، تو پھر یہ اور قابل غور۔ ٹھیک ہے نا، قلب اور زبان کو ایک ہونا چاہیے۔ تو اب کتنی چیزیں ہو گئی، خوف اور غم۔ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ والوں پر نہ خوف ہے اور نہ غم ہے۔ اب ان کی صفات بیان ہو رہی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا، انہوں نے ریاضت کی، مجاہدہ کیا، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کیا۔ حضرت غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 20 سال میری زندگی میں ایسے گزرے، نہ میں کسی کو جانتا تھا نہ کوئی مجھے جانتا تھا، بغداد کے جنگلوں میں گھوم رہے ہیں، جب بھوک لگتی درختوں کے پتے توڑ کر کھاتے اور بھوک مٹاتے، پیاس لگتی چشمے کا پانی پی کر پیاس بجھاتے۔ اتنی ریاضت اور مجاہدہ۔ ایک ولی ہوتا ہے نا جو
تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، ریاضت مجاہدہ کرے، چلہ کشی کرے، پھر ولایت کے کسی مقام پر پہنچے. ایک تو وہ ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو مادرزاد ولی، پیدائشی ولی. تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی. اور ولایت کی سب سے بڑی دلیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ولادت سے پہلے بشارت دے دی. حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ فرمایا، ابو صالح ان قریب اللہ رب العالمین تمہیں ایک فرزند صالح عطا فرمائے گا، جو شان میری سارے نبیوں میں ہے وہ شان اس کی سارے ولیوں میں ہو. کیا مطلب؟ میں نبیوں کا سردار ہوں، وہ ولیوں کا سردار ہوں. ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، ولایت کا اعلان پہلے ہو رہا ہے، سرداری کا اعلان پہلے ہو رہا ہے. اور کون کر رہا ہے؟ سردار الانبیاء فرما رہے ہیں. تو ان کے ولی ہونے میں تو شک ہی نہیں. لیکن اتنی خبر کے باوجود، ولادت سے پہلے خوشخبری ملنے کے باوجود، پھر عبادت و ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، مجاہدہ، اس کا حال دیکھیے. اور جب علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، بغداد پہنچے، 3 دن ایسے گزرے کہ ایک لقمہ منہ میں نہیں گیا. ہم ایک وقت کھانا نہ کھائیں بے چین ہو جائیں، بے قرار ہو جائیں، ہوتا ہے نا. اور غوث پاک فرماتے 3 دن گزرے، ایک لقمہ رزق کا میرے منہ میں نہیں گیا. اور پیسے اتنے نہیں کہ میں کوئی چیز خرید کر کھا لوں، پتے توڑ کر کھا کے گزارا کر، چشمے کا پانی پی کے گزارا کر. جب بہت زیادہ بھوک لگی، ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گئے. نوجوانی کا عالم ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں. غوث کا کام تو دینا ہے، غوث ہاتھ پھیلائے گا تو پھر اور کون دے گا؟ ان کی شان کے خلاف ہے. مسجد میں جا کر بیٹھ گئے. فرماتے ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا اور ایک توشے دان اس کے پاس تھا، جس میں کھانا رکھ کے اور کپڑے میں لپیٹتے نا، وہ لے کر آیا. اس نے تھوڑی دور، مجھ سے تھوڑی دور بیٹھا، اس کو کھولا اور کھانا شروع کر دیا. اب کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، 3 دن سے بھوکے ہیں، ایک لقمہ منہ میں نہیں گیا، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی. اپنی تسبیح و تحلیل میں، عبادت میں لگے ہوئے وہ کھاتا رہا. تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ میں بغداد آ رہا تھا تو ایک عورت نے مجھے چند پیسے دیے تھے کہ میرا بیٹا عبد القادر بغداد گیا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تم اس کو دے دینا. میں اس نوجوان کو ڈھونڈ رہا ہوں، تمہیں کچھ پتا ہے کہ وہ کہاں؟ اس نام کے کسی نوجوان کو جانتے ہو؟ فرمایا میں ہی عبد القادر ہوں. اب اس نے سنا تو شرمندہ ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر کہا، اے نوجوان، یہ جس پیسے کا کھانا میں کھا رہا ہوں یہ تمہاری ہی ماں کے دیے ہوئے پیسے. میں وہاں سے چلا تھا، انہوں نے پیسے دیے، میرے بیٹے عبد القادر کو دے دینا. میرے اپنے پیسے ختم ہو گئے، اب میں نے تمہارے پیسے استعمال کرنا شروع کیے، اور یہ جو کھانا میں کھا رہا ہوں یہ اسی پیسے کا ہے، آؤ تم بھی میرے ساتھ کھانا. اور جو بقیہ پیسے بچے وہ حضور غوث اعظم کو دے دیے کہ یہ بچے ہیں، یہ تم رکھ لو. فرماتے ہیں اس کے بے حد اصرار پر چند لقمے میں نے کھائے، اور اس کے بعد وہ پیسے لے کر میں نکلا کہ کوئی چیز خرید کر میں کھا لوں. ایک مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ چند اللہ کے ولی زمین پر لیٹے ہوئے، بہت زیادہ بھوکے پیاسے، یعنی بھوک کی وجہ سے، نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے ان سے اٹھا نہیں جا رہا، زمین پر لیٹے ہوئے. جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ مجھ سے زیادہ یہ مستحق ہیں. میں نے وہ پیسے ان فقیروں میں تقسیم کر دیے اور خود پانی پی کر گزارا کر لیا. یہ غوث اعظم کی شان ہے. وہ پیسے ان میں تقسیم کر دیے، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ. اتنی عبادت، ریاضت، مجاہدہ، تزکیہ نفس، نفس کشی، تب جا کے غوث اعظم بنے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ فرماتا ہے جو ایمان لائے، تقوی پرہیزگاری اختیار کی، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. خوشخبری ہے ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں.
لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ ذالک ھو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے، حدیث قدسی، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم سوائی، میرے ولی میری چادر کے نیچے ہیں، انہیں میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔ اللہ نے اپنی عظمت اور کبریائی کی چادر میں اپنے ولیوں کو چھپایا ہوا، میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔ اور یاد رکھیے، نبی کو پہچاننا آسان ہے، ولی کو پہچاننا مشکل ہے۔ ولی کو پہچاننا مشکل ہے، کیوں؟ نبی خود کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے مانو۔ اللہ کی طرف سے حکم ہے نبی کے لیے، وہ خود اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو لوگوں کو کیسے پتا؟ نبی کو اپنی نبوت ظاہر کرنے کا حکم ہے باذن اللہ، اللہ کی طرف سے، لیکن ولی اپنی ولایت کو چھپاتا ہے۔ کسی ولی نے آج تک نہیں کہا میں ولی ہوں مجھے مانو۔ پوری ہسٹری دیکھ لو، غوث اعظم سے لے کر اور اپنے پیر و مرشد تک دیکھ لو، کسی نے نہیں کہا۔ کسی نے کہا میں ولی ہوں؟ کہا کسی نے؟ نہیں، چھپاتے رہے، اپنے آپ کو چھپاتے رہے۔ غوث اعظم نے اپنے آپ کو چھپایا، خواجہ اجمیر نے اپنے آپ کو چھپایا، اپنے آپ کو کفن میں چھپا لیا، کفن کو تربت میں چھپا لیا، اس تربت کو چادر میں چھپا لیا، چادر کو پھر چادر میں چھپا لیا، پھر مزار کو گنبد میں چھپا لیا۔ چھپتے چلے جا رہے ہیں، خدا ان کو ظاہر کرتا چلے جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں، خدا نے ان کو سب کچھ بنا دیا۔ کبھی نہیں کہا ہم ولی ہمیں مانو۔ تو ولی کو پہچاننا بڑا مشکل ہے، آپ کے ساتھ چلتا پھرتا ہے آپ نہیں جانتے، آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے آپ نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے اس محفل میں بہت سے ولی موجود ہے نا، لیکن ہم نہیں جانتے۔ سارے ولی موجود ہیں یہاں پر جتنے بھی ہیں، لیکن بہرحال ولی ولایت کو چھپاتا۔ اب ولی کو پہچاننا بڑا مشکل ہے، نبی کو پہچاننا آسان۔ نبی خدا سے نور لیتا ہے اور ولی نبی سے نور لیتا۔ نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، ولی کے قلب پر القاء ہوتا۔ نبی اللہ تبارک و تعالی کا نائب ہے، ولی نبی کا نائب ہے۔ اولیاء کرام انبیاء اعظام کے نائب ہیں۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے، حدیث قدسی، سرکار فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، من آذى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت اور دشمنی رکھی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ کتنی بڑی بات، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، جو میرے ولی سے عداوت رکھے، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ اب بتائیے کسی میں ہمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرے؟ ہے کسی میں ہمت؟ تو جو اللہ کے ولیوں کے خلاف اپنی زبانیں دراز کر رہے ہیں، جو ان خانقاہوں آستانوں پر بم بلاسٹ کر رہے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں لڑو اللہ کے ساتھ، اللہ کا اعلان جنگ ہے، جو رزلٹ ہوگا ہم مان لیں گے، جو رزلٹ نکلے گا مان لیں۔ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، میں اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ تو حقیقت میں ان کی جنگ اولیاء اللہ سے نہیں ہے، حقیقت میں ان کی جنگ اللہ سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی لوگوں کو ان کی طرف بھیج رہا۔ حدیث شریف ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے، حضرت جبریل کو بلاتا ہے، اے جبریل، یہ فلاں بندہ جو زمین کے فلاں مقام پر رہتا ہے، یہ میرا محبوب، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبریل تم بھی محبت کرو۔ حضور فرماتے ہیں پھر حضرت جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگے۔ پھر ارشاد ربانی ہوتا ہے جبریل، آسمان کے فرشتوں میں اعلان کر دو
کہ ہمارا بندہ جو زمین کے فلاں مقام پر رہتا ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتے ہیں، اب آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کریں۔ حضور فرماتے ہیں پھر آسمان کے فرشتے بھی محبت کرنے لگے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں ہے، پھر حکم ربی ہوتا ہے اب زمین پر اتر جاؤ، فرشتوں سے کہو کہ زمین پر اتر جائیں اور زمین والوں سے کہیں کہ یہ فلاں بندہ جو زمین کے فلاں مقام پر رہتا ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتے ہیں، آسمان کے سارے فرشتے محبت کرتے ہیں، اب زمین والے بھی اس سے محبت کریں۔ پھر زمین والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور محبت کس طرح کرتے ہیں؟ جب وہ فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں تو ایک ایک آدمی کو پکڑ کر اس کے کان میں نہیں کہتے کہ اس سے محبت کرو، ایک ایک کو پکڑ کر کہیں کہ دیکھو فلاں اس سے محبت کرو، اس سے محبت کرو، نہیں، فرشتے اس بندے کی محبت مخلوق کے دلوں میں پیدا کر دیتے، مخلوق کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وصال کو 900 سال ہو جائیں پھر بھی قافلے بغداد کی طرف جاتے ہیں، 1000 سال ہو جائیں قافلے لاہور کی طرف، داتا گنج علی ہجویری کی طرف جاتے ہیں، 800 سال ہو جائیں پھر بھی قافلے کچوچے شریف کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ تو خالق کائنات بھیج رہا، مخلوق کو خالق کائنات بھیج رہا ہے۔ اب کیفیت کیا ہے؟ وہ بھیج رہا ہے اور یہ روک رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو بھیج رہا ہے اور یہ لوگ روک رہے ہیں۔ کون زبردست ہے، بھیجنے والا یا روکنے والا؟ بھیجنے والا خالق کائنات ہے، اللہ رب العالمین بھیج رہا ہے اور یہ روک رہے ہیں، نہیں جاؤ۔ کتنے عرصے سے روک رہے ہیں؟ 1-2 سال تو نہیں ہوئے نا، کتنے عرصے سے روک رہے ہیں؟ کوئی رکا؟ پھر انہوں نے کہا چلو بم بلاسٹ کر دو، پھر بھی داتا گنج کے روزے پر وہی رونق اور اس میں وہی کیفیت۔ ایک صاحب، ہر قسم کے لوگ ہوتے، لاہور میں کہنے لگے میں تو آج تک داتا صاحب کے مزار پہ نہیں گیا، آج تک میں نہیں گیا۔ خواہ لوگ جا رہے ہیں، جس کو دیکھو چلا جا رہا ہے، جس کو دیکھو چلا جا رہا ہے، مجھے اتنا عرصہ ہو گیا لاہور میں رہتے ہوئے، آج تک میں نہیں گیا۔ ہم نے کہا تمہیں بلایا ہی نہیں، ہمیں تو یہاں سے بلا لیا، ہم تو ہر سال جا رہے ہیں اور سال میں بیچ میں بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ تو ان کی شان ہے، کسی کو قریب رکھ کے نہیں بلایا، کسی کو دور سے بلا لیا۔ یہ تو ان کی شان ہے نا اللہ والوں کی۔ یہ تمہارا کمال نہیں ہے کہ میں نہیں گیا، تمہیں توفیق ہی نہیں ملی جانے کی، نہ تم جاؤ، نہ رحمت ملے، نہ فیض ملے، نہ بخشش ہو، ایسے ہی رہ جاؤ۔ اور جس کو بلایا اس کو لاکھوں میل دور سے بلا لیا، ہر سال بلا لیا، بار بار بلا لیا، تو ان کو بلانے پر تجھے بلائی ہی نہیں تو ہم کیا کریں؟ تیری قسمت میں نہیں۔ لوگ مکے میں رہ کے کعبے میں نہیں جاتے، تو لاہور میں رہ کر داتا صاحب کے نہیں گیا تو کون سا کمال ہوگا؟ بات تو وہی ہے نا۔ ایک دلچسپ واقعہ ذہن میں آیا، ایک شاید میں نے پہلے بھی کسی نشست میں سنایا ہو، ایک آدمی اپنے سیٹھ سے کہتا ہے کہ مجھے خواجہ صاحب کے دربار میں جانا، اور وہ سیٹھ جو تھا وہ تو پکا تھا، وہی پکا آپ سمجھ گیا ہوں۔ اس نے کہا نہیں شرک ہے، بدعت ہے، نہیں ہرگز نہیں، آپ مجھے چھٹی دے دیں، میں چلا جاؤں کسی طرح، عرس کا موقع میں چلا جاؤں۔ نہیں جائے گا تو، دیکھیں عرس قریب آ رہا ہے، مجھے چھٹی دے دیں، مجھے جانا ہے۔ نہیں تجھے نہیں جانا ہے، بار بار کہتا رہا، صبح شام جب دیکھے جب ہی کہہ رہا ہے، جب دیکھے جب ہی۔ اس نے کہا یار اس نے تو میرا دماغ خراب کر دیا، جب دیکھو تجھے خواجہ صاحب کے جانا ہے۔ جب دیکھا کہ عرس میں ایک دن رہ گیا، اس نے کہا اچھا چل جا، چلا جائے، میرے ناک میں دم کر دیا، لیکن ٹھہر، ایک پرچہ دے رہا ہوں، جا کے خواجہ صاحب کو دے دینا، اس کا جواب لے کر آنا ان سے۔ اس نے کہا اچھا۔ پرچہ اٹھایا، اس نے لکھا، اس کو موڑ کر دے دیا، جاؤ وہاں پہنچنا، اپنے خواجہ کو دے دینا، اور کہنا اس کا جواب بھی لکھ کے دے۔ اس نے کہا اچھا، کھول کے نہیں دیکھنا؟ نہیں کھول کے دیکھا، جیب میں رکھ کے لے گیا۔ اجمیر شریف پہنچا، ابھی درگاہ میں داخل ہو رہا تھا کہ باہر درخت کے نیچے ایک بزرگ نورانی صورت بیٹھے، انہوں نے کہا ادھر آؤ ادھر۔ یہ ان کے پاس گیا، کہا پرچہ دکھاؤ، تمہارے سیٹھ نے کیا لکھا ہے؟ یہ حیران ہو گئے، یہ کون بزرگ؟ اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پرچہ ملا ہے۔ اس نے پرچہ نکال کے دے دیا، انہوں نے پڑھا،
اور کچھ لکھ کر دے دیا جاؤ یہ اس کو دے دینا. نہ ان کا سمجھ میں آیا نہ ان کا سمجھ میں آیا. مزار شریف پہ حاضری تھی, واپس چلا گیا, اور جب واپس جا کر سیٹھ سے کہا, سیٹھ نے کہا کیا کہا تمہارے خواجہ نے؟ کہا پرچہ لے لیا, یہ مجھے لکھ کر دے دیا. اس نے کیا لکھا تھا؟ اس نے یہ لکھا تھا کہ اے خواجہ غریب نواز, اتنے لوگ جو تمہارے مزار پہ آ رہے ہیں تم ان کو روک کیوں نہیں دیتے؟ آ کے وہاں پہ شرک بدعت کر رہے ہیں, مانگ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, یہ سب غلط کام ہو رہے ہیں, روک کیوں نہیں دیتے ان کو؟ اس نے لکھا. اور انہوں نے جواب میں لکھا تجھ سے ایک آدمی تو رکا نہیں, اب مجھ سے کہہ رہے سب کو روک دوں. تو اسے ایک کو روک کے دکھا دے, جو تیرا ملازم تھا اس کو روک کے دکھا دیتا. ایک کو روک نہیں سکا, مجھ سے کہہ رہا میں ان ساروں کو روک دوں. پتہ چلا کہ جن کو خدا بھیجے ان کو کون روکے؟ اللہ رب العالمین خود بھیج رہا ہے, جاؤ میرے ولیوں کے پاس, جاؤ میرے محبوب بندوں کے پاس. اور قرآن سے احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے جہاں اللہ کا کوئی ولی آرام فرما ہے وہیں رحمتوں کا نزول ہے, برکتوں کا حصول ہے. کوئی اللہ کا ولی, کوئی نیک برگزیدہ بندہ جہاں وہ قدم رکھ دیں وہیں رحمتیں نازل ہو جائیں. حضرت مریم سلام اللہ علیہا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, واقعہ تو طویل ہے, میں صرف مختصر عرض کر رہا ہوں. بیت المقدس میں حجرے میں, اور جب حضرت زکریا علیہ السلام جاتے تو ان کے پاس بے موسم کے پھل پاتے, بے موسم کے پھل, جس پھل کا موسم نہیں وہ ان کے پاس. یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم یہ کیا ہے, یہ کہاں سے آئے؟ دروازہ تو بند کر کے جاتے تھے, تالا لگا کر جاتے تھے, اور اندر پھل موجود ہے. یا مریم انا لکی ھذا قالت ھو من عند اللہ, یہ میرے اللہ کی طرف سے. پتہ چلا اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ اپنے نیک بندوں کے رزق کا انتظام خود کر دیتا, اور جہاں وہ قدم رکھ دے وہیں رحمتوں کا نزول, وہیں برکتوں کا حصول. روحانیت میں کشش ہے, جس شخص کے اندر روحانیت ہے لوگ خود بخود کھنچ کے آ جائیں گے, بلانے کی ضرورت نہیں. غوث اعظم نے اختیار نہیں دیا تھا میں بغداد میں بیٹھا ہوں سب آ جاؤ, نہیں, پوری دنیا سے لوگ جا رہے ہیں, اور اس وقت نہیں آج تک جا رہے ہیں اور قیامت تک جاتے رہیں گے. کشش ہے, کھینچ رہی ہے کشش. وصال ہو چکا ہے پھر بھی لوگ جا رہے ہیں, داتا گنج بخش کے مزار مبارک پر جا رہے ہیں. پتہ چلا کہ روحانیت میں ایسی کشش ہے کہ جس کے اندر روحانیت ہے وہ اگر زندہ ہو, زمین پر ہو تو اس کے گرد میلہ ہے, اور زمین میں ہو تو مزار کے گرد میلہ, روک نہیں سکتے. اس لیے خالق کائنات بھیج رہا, جاؤ میرے ولیوں کے پاس, نیک اور برگزیدہ بندوں کے پاس. انا جلیس من ذکرنی, جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں. کیا اللہ تعالیٰ بیٹھتا ہے؟ وہ تو بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے, وہ تو سونے جاگنے سے پاک ہے, وہ تو کھانے پینے سے پاک ہے, وہ تو چلنے پھرنے سے پاک. نہ وہ بیٹھتا ہے, نہ وہ کھڑا ہوتا ہے, نہ وہ سوتا ہے, نہ وہ جاگتا ہے, نہ وہ کھاتا ہے, نہ وہ پیتا ہے. یہ سارے لوازمات تو مخلوق کے لیے ہیں اور وہ خالق ہے, اس کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو جب وہ بیٹھتا نہیں تو وہ کیوں کہتا ہے انا جلیس من ذکرنی, جو میرا ذکر کرے میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا. اس لیے کہہ رہا ہے, وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے, جس طرح دو آدمی ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے انا جلیس من ذکرنی, جو میرا ذکر کرے میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں. کیا مطلب؟ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اسے اپنا قرب ایسے عطا کرتا ہوں جیسے میں پاس بیٹھا ہوں, ایسے اپنا قرب عطا کرتا ہوں. اور یہ اللہ کے ولی جتنے بزرگان دین اور یہ کاملین ہیں سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا, دن رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, سوتے جاگتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کوئی لمحہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں, کوئی لمحہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں. تو جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ان کا کوئی لمحہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہے,
ہر وقت ہر لمحے یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے جو میرا ذکر کرے میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین غوث اعظم کے پاس، اللہ رب العالمین غریب نواز کے پاس، اللہ رب العالمین داتا گنج بخش کے پاس، اللہ رب العالمین مجدد الفسانی کے پاس، امام ربانی کے پاس، قطب ربانی کے پاس، ہر بزرگ کے پاس اللہ تبارک و تعالی، یہ سب اللہ کے قریب ہیں۔ تو جو ان سے قریب ہے وہ اللہ سے قریب۔ اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، دو۔ کتنے طریقے؟ دو طریقے۔ ایک تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، ٹھیک، عبادت و ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، مجاہدہ، نفس کشی، ان تمام چیزوں سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ، جو اللہ کے قریب ہے تم اس کے قریب ہو جاؤ، جو اللہ کے قریب ہے اس کے قریب ہو جاؤ، تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اب ہمارا ایمان ہے غوث اعظم اللہ کے قریب ہیں، غریب نواز اللہ کے قریب ہیں، مخدوم سمنانی اللہ کے قریب ہیں، قطب ربانی اللہ کے قریب ہیں، سید احمد اشرف جیلانی اللہ کے قریب۔ تو جب یہ اللہ کے قریب ہیں اور ہم ان کے قریب ہیں تو ان کے وسیلے سے ہم بھی انشاءاللہ اللہ کے قریب ہیں۔ یہ آسان طریقہ ہے نا، آسان طریقہ۔ لیکن آسان طریقے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز روزہ چھوڑ دیا جائے، یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ان کے پاس بیٹھ جاؤ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اتنی آسانی نہیں ہے۔ وہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، وہ سب احکامات اسلام اپنی جگہ ہیں۔ تقوی و پرہیزگاری اپنی جگہ ہے، عبادت و ریاضت اپنی جگہ، وہ تمام چیزیں کرتے رہو اور ان کا قرب حاصل کرتے رہو۔ جو ان کے قریب ہے حقیقت میں اللہ کے قریب، اس لیے کہ یہ خود اللہ کے قریب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا مقرب بنایا، اپنا قرب عطا کیا، اور قرب ایسے نہیں عطا کیا، راتوں کو جاگ کر نوافل ادا کیے ہیں، عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے، مجاہدہ کیا ہے، نفس کشی کی ہے، الا اللہ کی ضرب، حق ہو کی ضرب، اللہ ہو کی ضرب لگائی ہے، تب جا کے مقامات ملے، تب جا کے درجات و مراتب ملے۔ اللہ نے قرب عطا کر دی، اور جب قرب حاصل ہو گیا، اب جو ان کے قریب ہے وہ اللہ کے قریب۔ اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ کیا مطلب؟ جو درجے ان کو مل چکے، اور یہی فرق ہے دنیاوی درجات اور مناصب میں اور روحانیت کے درجات و مناصب میں۔ دنیا کے جتنے بھی درجے ہیں، جتنے عہدے ہیں، مناصب ہیں، ان کی مدت ہے۔ صدر ہیں 5 سال کی مدت ہے، اسمبلی کی 5 سال کی مدت ہے، وہ بھی پوری کرنے نہیں دیتے، خیر بڑی مشکل سے اس اسمبلی نے پوری کر لی۔ اور مختلف گورنر ہیں، کمشنر ہیں، جو بھی ہے، مدت ہے نا۔ ایک ٹائم آیا ختم، منسٹر وقت ختم ہو گیا، ایکس منسٹر، سابق، پہلے تھا اب نہیں، پہلے تھا اب نہیں، یہ دنیاوی عہدوں کا حال۔ پہلے کمشنر تھا، ریٹائر ہو گیا، صدر تھا، مدت ختم ہو گئی، وزیر اعظم، مدت ختم ہو گئی، فوراً سابق لگ جائے گا، سابق وزیر اعظم، سابق صدر، سابق کمشنر۔ کیا مطلب؟ پہلے تھا اب نہیں۔ الف سے لے کر یہ تک جتنے بھی ہیں، نیچے سے لے کر اوپر تک آپ دیکھ لیں، کوئی نہ کوئی مدت مقرر ہے، ایسا نہیں ہے ہمیشہ کے لیے، ایسا نہیں، کوئی مدت ہے اور اس پہ ختم۔ لیکن اس کے برعکس طریقت میں، روحانیت میں جو مقام، جو درجہ جس کو مل گیا وہ قیامت تک کے لیے۔ غوث اعظم ہیں قیامت تک کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ سابق غوث اعظم، کہیں دیکھا لکھا ہوا پہلے تھے اب نہیں ہے، سابق غریب نواز سلطان الہند، اب کوئی اور آئے گا نہیں، سلطان الہند ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الفسانی ہیں تو قیامت تک کے لیے، معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند ہیں تو قیامت تک کے لیے، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم قیامت تک کے لیے،
سید اشرف جہانگیر سمنانی، مخدوم سمنانی، غوث العالم، محبوب یزدانی ہیں قیامت تک کے لیے. سید طاہر اشرف جیلانی قطب ربانی قیامت تک کے لیے. سید احمد اشرف جیلانی اشرف المشائخ قیامت تک کے لیے. مل گئے درجے قیامت تک کے لیے. ہٹا نہیں سکتا. کیوں؟ جس نے ان کو یہ درجے دیے ہیں وہ ذات بھی قیامت تک کے لیے، بلکہ ہمیشہ کے لیے. اس لیے قرآن نے کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ آج ہم نے دے دیا پھر کل بدل دیا، نہیں. جس کو جو منصب، جو مرتبہ، جو مقام مل گیا قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے. اور آگے ان کا انجام بیان ہو رہا ہے اپنے ولیوں کا. قرآن کہتا ہے ذالک ھو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی جو ان بزرگان دین کو حاصل ہوئی. اور حقیقت میں اصل کامیابی وہی ہے. یہ کون سی کامیابی کہ ایک منصب ملا اور پھر ختم ہو گیا؟ یہ کیسی کامیابی؟ کامیاب وہ ہے جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو، قبر میں بھی کامیاب ہو، حشر میں بھی کامیاب. یہ جتنے درجات و مراتب. اور یاد رکھیے طریقت میں ولی نہیں بنتا جب تک غوث کی بارگاہ میں حاضری نہ دیتے. سیدنا غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار، تمام ولیوں کے سردار اپنی خانقاہ میں تشریف فرما ہیں. 2 ابدال اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. ابدال یہ بھی ایک منصب ہے، ایک مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اڑنے کی طاقت عطا فرماتا، اڑ کر جا سکتے ہیں، جہاں چاہے جا سکتے. غوث اعظم اپنی خانقاہ میں بغداد میں تشریف فرما ہے، اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. خانقاہ کے اوپر سے آپ نے ایک نظر ڈالی، نیچے گر گئے، پرواز ختم. ایک نظر ڈالی، پرواز ختم، نیچے گر گئے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے، حضور معاف کر دو. فرمایا دیکھا نہیں نیچے کون بیٹھا ہوا ہے؟ چلے جا رہے اوپر سے. حضور معافی چاہتا. جب معاف کر دیا، نظر ڈالی، اڑا دیا، پھر چلے. یہ تو غوث کی شان ہے. ایک نظر میں کھینچ لیا، ایک نظر میں عطا کر دیا. جو چور کو ابدال بنا دے تو وہ ابدال کو کہاں سے کہاں پہنچا دے. یہ تو ساری چیزیں ان کے اختیار میں ہیں. فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعۃ نلت المنالی، اے میرے مرید مت خوف کر، میرے خدا نے مجھے بلند مقام عطا فرمایا. جہاں سے جس مقام سے میرا مرید پکارے گا میں پہنچوں گا اور اس کی ضرور مدد کروں. قصیدہ غوثیہ میں فرما رہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی، یہ روحانی قوت عطا فرمائی. اور آج بھی مزار مبارک سے وہی فیض جاری ہے جو حیات مبارکہ میں جاری تھا، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے. ذالک ھو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی جو ان بزرگان دین اور اولیاء کاملین کو حاصل ہوئی. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کو درجات، مراتب، مقامات، مناصب عطا فرماتا، اور جس کو جو مرتبہ، جو مقام مل گیا وہ قیامت تک کے لیے اس مقام پر فائز ہے. الحمدللہ ایسا نہیں. ہم ان بزرگان دین اولیاء کاملین کے دامن سے وابستہ ہیں، ان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، اور ان سے اگر ہم کچھ طلب کرتے ہیں اللہ سمجھ کر نہیں کرتے، اللہ کا بندہ سمجھ کر کرتے. شرک اور بدعت کے فتوے جو لگ رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہو شرک ہے، ان سے طلب کر رہے ہو شرک ہے. جو آیتیں بتوں کے حق میں نازل ہوئی وہ اولیاء اللہ پر چسپاں کر دی. ایک ہے من دون اللہ اور ایک ہے اولیاء اللہ. یاد رکھیے من دون اللہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اولیاء اللہ کا ذکر بھی قرآن میں. من دون اللہ کے معنی اللہ کے سوا، اس سے مراد بت ہیں جو بتوں پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے آگے جھکتے تھے، ان سے مانگتے تھے. قرآن نے ان کو من دون اللہ کہا، اور جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں ان کو اولیاء اللہ کہا. من دون اللہ سے بچنے کا حکم دیا، اولیاء اللہ کے پاس جانے کا حکم دیا. من دون اللہ کو حرم سے نکال کر پھینک دیا گیا. ایک چیز ہے پوجنا اور ایک چیز ہے چومنا. یہ بھی یاد رکھیے دونوں میں فرق ہے. ایک ہے پوجنا، ایک ہے چومنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب حرم میں داخل ہوئے،
فتح مکہ کے بعد 360 بت کعبے کے اندر، اس کے علاوہ بے شمار بت پورے حرم میں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں چھوٹی سی چھڑی، فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے۔ جس بت کی طرف اشارہ کرتے وہ گر جاتا، چھڑی سے اشارہ فرماتے گر جاتا، فرمایا سب بت اٹھا کے پھینک دو۔ اب دیکھیے حرم میں بت بھی تھے اور حرم میں حجر اسود بھی تھا، حجر اسود بھی تھا نا، حرم میں بت بھی تھے، حرم میں حجر اسود بھی تھا، بت بھی پتھر، حجر اسود بھی پتھر۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ غور سے سنیے، حرم میں بت بھی، حرم میں حجر اسود بھی، حجر اسود پتھر، بت بھی پتھر۔ بتوں کو نکال کر پھینک دیا گیا، حجر اسود کو نصب کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس کو سرکار نے خود چوم لیا، اس کو نسبت ہو گئی حضور کے مبارک لبوں سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہتے تھے جن پتھروں کو پوجا جائے گا ان کو نکال کر پھینک دیا جائے گا، اور جن کو چوما جائے گا ان کو احترام سے لگا دیا جائے گا۔ بس یہیں سے فرق ہو گیا، ہم ان مزارات کو پوجتے نہیں ہیں، ہم ان کو چومتے ہیں۔ ہم تو چومتے ہیں، ہم کب پوجتے ہیں؟ ہم اللہ کو پوجتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان مزارات کو چومتے ہیں۔ کہ تم کیوں چومتے ہو؟ کہتے ہیں جی وہ جنتی ہے، جنتی پتھر ہے اس لیے چومتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم اس لیے چومتے ہو کہ وہ جنتی ہے، ہم مزار کو اس لیے چومتے ہیں اس کے اندر جنتی ہے، وہ پتھر جنتی ہے اس کے اندر جنتی ہے۔ تو نسبت کی وجہ ہے۔ اور سارے مزارات، قبرستان میں کسی کو چوما؟ کہتے ہیں نا بت پرست ہے، یہ قبر پرست ہیں۔ بت پرست کا مطلب جو بھی بت ہو اسے چوم لے یا اس کی پوجا کرے۔ قبر پرست کا مطلب ہر قبر کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے۔ تو کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ قبرستان میں ہر قبر کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، ہر قبر کو چوم لیا؟ نہیں، ہم اسی کو چومتے ہیں جس کے اندر جنتی ہے۔ تو حجر اسود کو اس لیے کہ پتھر جنتی ہے، مزار کو اس لیے کہ اس کے اندر جنتی ہے۔ ہم تو جنتی کو چومتے، جہنمی کو تو چومتے ہی نہیں۔ جہنمی کو کیوں چومے؟ وہ تو جلنے کے لیے ہے، وہ چومنے کے لیے۔ تو ان کے ہاں تو چوما ہی نہیں جاتا، اس لیے کہ کوئی جنتی ہے ہی نہیں۔ کوئی ہو تو چومے نا، ہے ہی نہیں۔ اور یاد رکھیے چومنے کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، محبت سے۔ چومنے کا تعلق محبت سے، عبادت سے ہے ہی نہیں۔ کہ تم نے چوما شرک کر دیا۔ ارے اللہ کو چوم سکتے ہو، جب اللہ کو نہیں چوم سکتے تو جس کو چوما جائے وہ اللہ ہو نہیں سکتا۔ ہم تو چومتے اس لیے ہیں کہ اللہ کو چوما نہیں جا سکتا، اور جس کو چوما جائے وہ اللہ ہو نہیں سکتا۔ تو مزار کو اس لیے چومتے ہیں بتانے کے لیے یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ تو چومنے کا تعلق عبادت سے نہیں، محبت سے ہے۔ جس سے نفرت ہو اسے چومو گے، جس سے عداوت ہو اسے چومو گے، دشمن کو چومو گے نہیں، دوستوں کو چوما جاتا، محبوبوں کو چوما جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کے محبوب ہیں اس لیے ہم چوم رہے ہیں۔ زندہ تھے تب چومتے تھے، وصال ہو گیا مزار کو چوم رہے۔ ہم تو چومتے ہیں اس لیے کہ محبت سے چومتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی جو ان بزرگان دین اولیاء کاملین کو حاصل ہوئی ہے۔ اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں۔ دنیا میں بھی نیک نام، آخرت میں بھی نیک نام۔ وصال کو کتنا عرصہ گزر جائے، نام کی فاتحہ ہر مہینے ہو رہی، ہر مہینے ثواب جا رہا، ہر مہینے تحفے پہنچ رہے ہیں، اور درجات بلند سے بلند تر ہو رہے ہیں۔ تو یہ کامیاب نہیں تو اور کون کامیاب؟ بلکہ اب حقیقت حال یہ ہے کہ اب جو کامیابی چاہے وہ ان کے قریب پہنچ جائے وہ بھی کامیاب ہو جائے۔ دنیاوی آخرت کی کامیابی ان کے قدموں میں۔ آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک حق اہل سنت و جماعت پر مرتے دم تک قائم و دائم رکھے۔ اے الہ العالمین ان بزرگان دین اولیاء کاملین سے عقیدت محبت مرتے دم تک قائم و دائم رہے۔ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرما۔ یا اللہ ہماری تنگی کو آسانی سے بدل دے، یا اللہ ہماری جہالت کو علم سے بدل دے، یا اللہ ہمارے انتشار کو اتحاد سے بدل دے، یا اللہ ہماری ریاکاری کو خلوص سے بدل دے، یا اللہ ہماری آپس کی عداوت کو محبت سے بدل دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں تیرے نبی کی محبت میں زندہ رہیں، اور موت دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت۔ اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما۔
مولا ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان سب کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔